اور اگر آپ مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو یقین فرمائیے مجھے بڑی خوشی ہے، ہمارے ایک عالم دین ہیں، ان کا نام ہے قاری محمد طیب صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ۔ یہ علامہ محمد علی نقشبندی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے یہ بیٹے ہیں، اور جامعہ رسولیہ شیرازیہ ان کا ادارہ لاہور کے اندر ہے، اور آج کل یہ قاری محمد طیب صاحب یہ UK کے اندر ہوتے ہیں۔ بڑا بہترین مقرر بھی ہے اور بہترین قرآن کا مفسر بھی۔ ابھی چند دن پہلے انہوں نے قرآن مجید کی ایک تفسیر لکھی، اس کا نام ہے برہان القرآن، مختصر مگر جامع اور اس وقت کی ضرورت کے مطابق۔ ویسے اگر آپ اور آسان تفسیر مطلب جس طرح انہوں نے لکھی ہے پڑھنا چاہیں تو مجھے 3 تفسیریں بہت ہی پسند ہیں جو عوام الناس جب بھی پڑھے آپ کو بھی سمجھ آ جائے گی۔ ایک علامہ قاری طیب نقشبندی صاحب والی، اور دوسری علامہ غلام رسول قاسمی صاحب والی، بہت پیاری انہوں نے بھی قرآن کی تفسیر، وہ بھی مفسر قرآن ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسرے میرے شیخ الحدیث، میرے مفتی صاحب، میرے استاد محترم علامہ مفتی قاسم صاحب، جن کی تفسیر ہے صراط الجنان اس کا نام ہے، مقتل المدینہ سے مل جاتی ہے۔ بہت ہی لاجواب تفاسیر ہیں، آپ پڑھیں یار، قریب آئیں، ادب میں آئیں، علم سیکھیں، نبی پاک سے اپنا رشتہ محبت جوڑیں۔ یہ جہاں سے دین تم لے رہے ہو نا، وہاں پر یہی کچھ ہے جو میں آپ کو بتا چکا۔ بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اور پھر علامہ طیب صاحب کی جو تفسیر ہے یہ مطلب انٹرنیشنل سطح کی باتیں بھی انہوں نے بیچ میں شامل کر کے آسان لفظوں میں مختصر انداز کے اندر اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اگر آپ تفصیل پڑھنا چاہیں آپ تبیان القرآن پڑھ کے دیکھیں، مطلب آپ دیکھیں تو صحیح ہمارے بزرگوں نے کام کیسا کیا ہے۔ توجہ ہے نا جی حضرات۔ اور یہ علامہ طیب نقشبندی صاحب کو میں مبارکباد بھی پیش کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اتنی پیاری تفسیر لکھی۔ اس سے پہلے معراج کے موضوع پر بڑی بہترین کتاب ہے، افضلیت صدیق اکبر پر بڑی بہترین کتاب ہے، اور صرف یہ نہیں، آل رسول بالخصوص مولا علی پاک سیدہ کائنات، اس حوالے سے بھی آپ نے کمال کا قلم اٹھایا کہ لطف آ جاتا ہے بندے کو، سمجھ آ رہی۔ اور آپ کے جو والد گرامی کا کام ہے، میں اس پر بھی ایک بات آپ کو بتاؤں کہ آپ کے جو والد گرامی علامہ محمد علی نقشبندی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یقین کیجیے آپ ویسے تو یہ کھاریاں کا جوان ہے لیکن حفظ انہوں نے میانہ گوندل میں کیا، اور پھر درسگامی کے لیے سیدی و سیدنا جلال الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی بارگاہ میں پہنچے، محدث اعظم کی بارگاہ میں، بڑے بڑے علماء شیوخ۔ پھر اللہ نے ان سے کام پتہ کیا لیا تھا؟ کام یہ تھا کہ انہوں نے تحفہ جعفریہ لکھا، فقہ جعفریہ، عقائد جعفریہ، حضرت امیر معاویہ کے دشمنان کو جواب دیا، بڑی بڑی کتابیں لکھی، عقیدے کو واضح کیا، لوگوں کی اصلاح کی۔ پوری دنیا کے علماء ان کے کام کو سراہتے ہیں، اور انداز پتہ کیا تھا کام سراہنے کا؟ یہ بھی سننے والی بات ہے کہ حضرت پیر سید نور الحسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی آستانہ علیہ کیلیاں والا شریف والے، سمجھ آ رہی ہے، جہاں سے یہ ماضی قریب کے اندر حضرت چند جی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے پردہ فرمایا، اور اصل چند جی سرکار یہ تھے جن کا عقیدہ بھی ٹھیک تھا، عمل بھی ٹھیک تھا، اہل سنت سے بھی مخلص تھے۔ آج کل تو جیڑا جامدہ ہوئی چند پیر ہوں نا، پاویں گرہن لگی ہوئی ہوئے، لیکن میں اصلی چند پیر کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے کام کر کے دکھایا۔ ان کے شہزادے ہیں پیر سید سجاد حسین شاہ صاحب کی بلا، اور باقی میں سب سے سلام عقیدت پیش کرتا ہوں بالخصوص پیر سجاد شاہ صاحب کو، بڑا اچھا کام۔ تو یہ گھرانہ ہی ایسا ہے جنہوں نے اہل سنت کے لیے، اور یہ ان کے مرید ہیں۔ پیر سید نور الحسن شاہ صاحب کی نگاہ سے علامہ محمد علی نقشبندی صاحب سمجھ لیں کہ اس مقام تک پہنچے، اور پھر حضرت سیدی ضیاء الدین مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جب محمد علی نقشبندی صاحب وہاں گئے نا، یہ میرے دادا پیر ہیں، سیدی ضیاء الدین مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدینے میں رہے، تقریباً 71 سال 72 سال مدینے میں رہے، اور وہیں پر جنت البقیع میں حضور کے قدموں میں مزار ہے میرے دادا پیر کا۔ جب ان کے پاس یہ عالم دین گئے تو انہوں نے اپنی پگڑی اتار کے اس عالم کے سر پہ رکھی کہ محمد علی جڑا تو کام کر چھڑیا ہے نا، صرف تیری دستار نہیں کرنی، اسی اپنی پگ دا وارث تینوں بنا دیتا ہے جناب۔ یہ ایسا گھرانہ ہے، اور ان کے لخت جگر ہیں قاری محمد طیب نقشبندی صاحب۔ ویسے ان کے ایک بھائی رضا المصطفیٰ صاحب کی بلا بہترین عالم اور میرے بڑے پیارے دوست ہیں، کئی مرتبہ میں وہاں پر حاضری بھی پیش کر چکا، لیکن آج مبارکباد پیش کروں اور آپ کو دعوت دینی تھی۔ آپ اس کتاب کو سرچ کریں، پڑھیں، خریدیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ محبت کیا ہے، اصلاح کیا ہے، عقیدے کی، عمل کی، مسلمانیت کیا ہے، تفرقوں سے ہم نے کیسے نکلنا ہے، اور اس امت کی اصلاح کے لیے ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔